80 میل باہر نکل کر بدر کے میدان میں باطل کے لشکر کے ساتھ متصادم ہوا۔ یہ تھوڑے تھے، 313 تھے، مگر چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں چھوٹے لشکر سے لڑانے کی بجائے بڑے لشکر سے تصادم کے لیے لائے تھے، اور مقابلے میں زیادہ مسلح لشکر تھا، 1000 سے بھی زیادہ سپاہیوں کا۔ یہ منظر دیکھ کر فرمایا یاد کرو وہ وقت جب ان کا اسلحہ بھی زیادہ، افرادی قوت بھی زیادہ، وسائل بھی زیادہ، تم ہر لحاظ سے کم مگر فقط ایمان میں زیادہ۔ تم نے اپنے رب سے مدد چاہی، مدد مانگی، اس تستغیثون ربکم، اللہ سے مدد مانگی، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا سن لی، تمہاری التجا سن لی، اور اس نے تم سے وعدہ کر لیا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے وعدہ کر لیا کہ تم لڑو، میں 1000 فرشتے لگاتار میدان بدر میں تمہاری مدد کے لیے اتار دوں گا۔ 1000 فرشتے لگاتار میدان بدر میں اتار دوں گا۔ تو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ 1000 فرشتے تمہاری مدد کو آئیں گے۔ پھر تمہیں خبر پہنچی کہ اور بڑے بڑے لشکر بھی کافروں کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، اور پورا عالم عرب اور عالم کفر و شرک کافروں کی امداد کے لیے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے بدر میں آ رہا ہے۔ تمہارا چونکہ پہلا موقع تھا نا، کیا پہلا موقع تھا لڑائی کا، تمہارے دل پھر گھبرانے لگے، اور جب تمہیں گھبراتا ہوا دیکھا میرے محبوب نے، تمہارے دلوں کی گھبراہٹ کو دیکھا، تو یہ انسانی بشری کیفیتیں ہیں جو صحابہ کرام پر بھی طاری ہوئی، بشری فطرت کے تقاضے کے پیش نظر۔ جب میرے حبیب نے دیکھا تم گھبرا رہے ہو، تو میرا وعدہ تو 1000 فرشتوں کا تھا، ویسے میں چاہتا تو ایک فرشتے سے بھی جنگ جتوا دیتا، اور چاہتا تو ایک کو بھی نہ بھیجتا، ویسے امر ہوتا اور جنگ جیت جاتی، مگر نہیں، گھبرانے والے دلوں کی تقویت کے لیے میں نے فرشتوں کو بھیجا تاکہ تمہیں میدان جنگ میں نظر آئیں۔ اور آقا دو جہاں نے پکڑ پکڑ کے صحابہ کو فرشتے دکھائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا میرے صحابیوں آؤ دیکھو تمہیں جبرائیل دکھاؤں، وہ بھی میدان جنگ میں ہے۔ فرمایا دیکھو یہ جبرائیل ہے، یہ جبرائیل کا گھوڑا ہے، اور گھوڑا سارا اسلحہ کے ساتھ لدا ہوا جبرائیل امین لا رہا۔ آسمانی اسلحہ سے لاد کر گھوڑا بھر کے جبرائیل امین تمہارے لیے لا رہے۔ یہ سارے مناظر کیوں دکھائے؟ تاکہ آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر تمہارے دل طاقت پکڑ جائیں۔ ہمیں حاجت نہ تھی، ہم تو ایک فرشتہ بھی بھیجے بغیر امر کر دیتے تو سارا پاسا پلٹ جاتا، مگر چونکہ تمہارے دل ڈر رہے تھے کافروں کے لشکر کو دیکھ کر، ہم نے چاہا کہ ہمارا آسمانوں سے اترا ہوا لشکر بھی تمہیں دکھائی دے۔ تو جب تم نے خبر سنی کہ اور کافر آ رہے ہیں، تم پھر گھبرا گئے۔ تو میرا وعدہ تو 1000 فرشتوں کو بھیجنے کا تھا۔ جب تمہاری گھبراہٹ کو میرے مصطفیٰ نے دیکھا تو میرے حبیب نے تم سے کہہ دیا اذ تقول، یہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 124 ہے۔ میرے حبیب نے جب دیکھا کہ میرے صحابی اور میرے سپاہی گھبرا رہے ہیں، اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، میرا وعدہ تو 1000 فرشتوں کا تھا، مگر جب تمہیں گھبراہٹ میں دیکھا تو یاد کرو جب میرے مصطفیٰ نے تم سے یوں کہہ دیا اچھا بھائی ڈرو نہ، کیا 3000 فرشتے آ جائیں تو کافی نہیں؟ میں خاموش رہا۔ اس وقت یہ نہیں کہا حبیب کیا فرما رہے ہیں، میرا وعدہ 1000 کا ہے، آپ نے ان سے 3000 کا وعدہ کر لیا۔ میں نے کہا چلو ایسے ہی صحیح، محبوب تیری زبان پر جو آ گیا، تو نے 3000 کہہ دیا ہے، 3000 کی تقدیر بن گئی، کیا بات ہے، تو 3 کروڑ کہہ دے، 3 کروڑ بھیج دوں گا، سارا آسمان خالی کر کے تیرے پاس بھیج دوں گا، تو راضی ہو جائے، تیرے صحابیوں کے دل پکے ہو جائیں، غلاموں کے دل پختہ ہو جائیں۔ یاد کرو جب میرے محبوب نے 3000 فرشتوں کا وعدہ کر لیا، وہ تمہاری مدد کو اتریں گے، اور وہ بھی یاد کرو جب میرے حبیب نے آگے یہ بھی فرما دیا، آگے یہ بھی فرما دیا کہ اگر 3000 فرشتوں کے باوجود بھی دیکھو
کہ کافروں کا لشکر اور مزید بڑھ گیا ہے اور وہ سارے لشکر مل کر یکلخت تم پر حملہ کر رہے ہیں، اور دل میں پھر گھبراہٹ آئے تو تب بھی نہ گھبرانا، کافی نہیں، پھر 5000 فرشتے آ جائیں گے۔ تو میں نے 1000 کہے تھے، حبیب نے 3000 کہے، 3000 کا حکم ہو گیا، حبیب نے 5000 کا عدد بول دیا، 5000 کا حکم ہو دیا۔ تو میں نے فرمایا کہ اترو تو اب 1000 اور 5000 فرشتوں کو حکم ہوا کہ سامان لے کے تیار رہو، ادھر میرے حبیب کے ابرو کا اشارہ ہوگا، تم زمین پر اتر جاؤ۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور یہ سب کچھ ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ تم خوش رہو، تمہیں خوشخبری مل جائے، خوشی نصیب ہو جائے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تمہارے دلوں کو اطمینان اور طاقت نصیب ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، رہ گئی مدد وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو غزوہ بدر ایسے نامساعد حالات میں اور ظاہراً ناسازگار حالات میں واقع ہوا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مسلمانوں کی صفوں میں بھی یہ سامنا تھا۔ اس صورتحال یہ درپیش تھی کہ کچھ لوگ غزوہ بدر کے لیے نکلنے اور باطل سے معرکہ آرائی کرنے کے حق میں نہ تھے، وسوسے بھی ہو رہے تھے، منافق بھی وسوسے ڈال رہے تھے، مگر مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ گھبرا رہے تھے، کچھ اس جنگ کو نامناسب سمجھ رہے تھے، کچھ چھوٹے قافلہ تجارت پر حملے کو پسند کر رہے تھے۔ یہ ساری سوچیں موجود تھیں، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر الہی کے ساتھ ظاہراً حالات کی ناسازگاری کے باوجود صحابہ کرام کے ایمان کو مزید پختہ کرنے اور منافقوں کو ننگا کر دینے، بے نقاب کر دینے، اور کمزور ایمان والوں کو پختہ ایمان بنا دینے کے لیے اس تصادم کو ترجیح دی، اور امت کو یہ راستہ بتا دیا کہ حق کی سربلندی ڈرنے سے نہیں، باطل سے ٹکرانے سے ممکن ہے۔ حق کی سربلندی نہ ڈرنے سے ہے، نہ گھبرانے سے ہے، باطل کے ساتھ ٹکرا جانے سے ہے۔ سو جو لوگ باطل سے تصادم لینے سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ ناکام ہوتے ہیں، اور جو باطل کے ساتھ تصادم مول لیتے ہیں اور اپنی جان و مال، تن من دھن حق کی خاطر لٹا دینے میں فخر تصور کرتے ہیں، اللہ پاک کی مدد بھی انہی کے لیے اترتی ہے۔ مگر ایمان والوں کی زندگی آزمائشوں کی زندگی ہے۔ کیا؟ آزمائشوں کی زندگی ہے۔ کن ہارتے ہیں، کبھی جیتتے ہیں، بدر میں جیتے ہیں، احد میں عارضی طور پر ہارے ہیں۔ بدر میں 70 مشرک مارے گئے، احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو یہ اپس اور ڈاؤن، اونچ اور نیچ، یہ تلاطم ہے، سمندر میں کود جانا ہے۔ پیراک متلاطم لہروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں، کبھی اوپر جاتے ہیں، کبھی نیچے جاتے ہیں، اور اسی مار کا آرائی کی زندگی اور اتار چڑھاؤ کے پیچ و تاب سے گزر کر بالآخر حق کے لشکر ساحل مراد کو جا پہنچتے ہیں۔ غزوہ بدر کا یہی پیغام ہے امت مسلمہ کے نام کہ قیامت تک اہل ایمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ باطل سے ٹکرانے کے خلاف سوچ پر ہمیشہ غالب آئیں، اور حق کو سربلندی کی راہ سمجھ لیں کہ جہاد اور انقلاب کے بغیر کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایمان اور عمل میں استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔